السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا مولا بین الحرمین، عاشور کے بعد پہلی جمعرات، آئیے کربلا مولا کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام عرض عقیدت اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدات نساء العالمین وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن قاتل المشرکین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا قمر العشیرہ، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلا مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں مرحبا عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ آج 12 محرم الحرام 1444 ہجری ہے اور 11 اگست 2022 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 927 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود رہیں گے انشاءاللہ شاعر اہل بیت علیہم السلام سید کاشف رضا زیدی صاحب لاہور پنجاب پاکستان سے، اور نوحہ خان ساجد علی میر صاحب اوکاڑا پاکستان سے۔ خداوند متعال کا ذکر اہل بیت علیہم السلام کی نعمت پر بے حد و بے حساب و بے پایان و انگنت شکر ہے کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہم السلام جیسی نعمت عطا فرمائی، اور اہل بیت علیہم السلام کا غم وہ بڑا غم ہے جو اہل بیت علیہم السلام کی معرفت کا سبب بنتا ہے، اور اہل بیت علیہم السلام ہم پر یہ رحمت اور یہ برکت اور یہ معرفت نازل فرمائے رکھیں کہ ہم ان کی خوشی میں خوش رہیں اور ان کے غم میں مغموم رہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے جو کہ ہمارے لیے رحمتوں کا سبب ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاعر اہل بیت علیہم السلام سید کاشف رضا زیدی صاحب لاہور پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ کربلا مولا پاک دھرتی میں آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ جمعرات ہے، آج امام حسین علیہ السلام کے لٹے ہوئے قافلے کی کوفہ میں آمد ہے۔ چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں اپنا پرسہ پیش کیجیے اور مومنین کے قلوب کو منور تر فرمائیے۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ جی، پہلا شعر مولا عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ بسم اللہ۔ جب بھی جنت کی ہوا لینے کو دل کرتا ہے، واہ میں علم عباس کے سائے میں آ جاتا ہوں۔ واہ 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 واہ۔ دوسرا شعر بھی مولا عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے۔ بسم اللہ۔ میں نے بچپن سے جلوسوں میں علم اٹھایا ہے، واہ واہ میں نے بچپن سے جلوسوں میں علم اٹھایا ہے، واہ میری قبر پہ بھی غازی کا علم لگا دینا، واہ واہ کہ لحد میں آتے ہیں مولا علی ملنے کاشف، واہ انہیں بھی سائے میں علم کے ہی بٹھا لینا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آنکھوں میں اشکوں کا سامان لیے پھرتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور دل میں بھی غموں کا جہان لیے پھرتا ہوں، واہ واہ دیکھتا ہوں جو یوں حسرت سے تجھے پرچم عباس، واہ بس میں بھی کربلا کا ارمان لیے پھرتا ہوں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ یہ اشعار خاص طور پہ آپ کی نظر بسم اللہ، عنایت ہو۔ جب اپنے کربلا سے کر کے کال پوچھتے ہیں، واہ واہ ہاں وہ جنت سے ہی تو میرا حال پوچھتے ہیں، واہ واہ، سبحان اللہ۔ کب آؤ گے مجھے میرا خیال پوچھتے ہیں، واہ واہ بڑے ہی دل سے وہ تو با کمال پوچھتے ہیں، واہ 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 واہ، مجھے بھی اب کے برس مولا کربلا بلا لو، الہی آمین۔ وہ اب تو مولا مجھے ہر ہی سال پوچھتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ مولا امام حسین علیہ السلام کی شان میں شعر ہے جی، بسم اللہ، ملاحظہ فرمائیں، آپ کی عنایت۔ سماعت ہوگی نظر۔ بسم اللہ۔ موسیٰ گیا تھا طور پہ دیدار کے لیے، واہ واہ پھر ایک دیا بجھا تھا یہ دیدار کے لیے، واہ واہ موسیٰ گیا تھا طور پہ دیدار کے لیے، واہ پھر ایک دیا بجھا تھا یہ دیدار کے لیے، واہ اور کربلا وہ آتا ہے ملنے تجھے حسین، واہ واہ اب ہم کو بھی بلاؤ نا دیدار کے لیے۔ واہ 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 واہ۔ شعر ہے مولا امام حسین علیہ السلام کی شان میں بسم اللہ۔ کہ لبیک یا حسین کہتا گیا خدا، واہ واہ کہ لبیک یا حسین کہتا گیا خدا، واہ کرم پھر کریم پر بھی
کرتا گیا حسین. واہ 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 واہ. قبلہ ایک کلام ہے امام حسین علیہ السلام کی شان میں. بسم اللہ عنایت. ویسے تو صرف میں لکھتا ہوں، پڑھتا صرف میں آپ کے پروگرام میں ہوں، تو بسم لفظوں پہ غور فرمائیے گا. اللہ ماشاء اللہ اللہ سلامت. اللہ کی کل خدائی کا سارا کرم حسین ہے. واہ 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 واہ. اللہ کی کل خدائی کا واہ واہ. سارا کرم حسین ہے. واہ واہ. اللہ کی کل خدائی کا سارا کرم حسین ہے. میں بھی ہوں خوش نصیب جو میرا دھرم حسین ہے. واہ 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 واہ. سجدہ کیا حسین نے کرب و بلا کی ریت پر. سجدہ کیا حسین نے کرب و بلا کی ریت پر. آئی ندا خدا کی پھر میرا بھرم حسین ہے. واہ 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 واہ. قبلہ یہ اس کا قافیہ ہے، کرم دھرم بھرم. قافیے کا لطف لیجئے گا. بسم اللہ. اللہ تلا مکان جو ہے کیسے کہاں ملے گا تو. اللہ تلا مکان جو ہے کیسے کہاں ملے گا تو. آئی ندا خدا کی پھر میرا حرم حسین ہے. قبلہ راہب کا واقعہ سب جانتے ہیں کہ اس کے مقدر میں اولاد نہیں لکھی تھی. کیسے لکھی، کیوں لکھی، وہ ملاحظہ فرمائیں. بسم اللہ. لوح و قلم تو ہی بتا راہب کے کیوں پسر لکھے. لوح و قلم تو ہی بتا راہب کے کیوں پسر لکھے. آئی ندا خدا کی پھر میرا قلم حسین ہے. اللہ ہے عرش چھت تیری، چھت پہ کیا علم بھی ہے. اللہ ہے عرش چھت تیری، چھت پہ کیا علم بھی ہے. آئی ندا خدا کی پھر میرا علم حسین ہے. نو کے سنا پہ تو بشر کرتا نہیں کلام یوں. نو کے سنا پہ تو بشر کرتا نہیں کلام یوں. آئی ندا خدا کی پھر میرا علم حسین ہے.
خاک شفا تراب تھی، کیسے بنی یہ پھر شفا؟ واہ واہ، قبلہ خاک شفا پہلے مٹی تھی، تو کیسے بنی شفا وہ بیان کر رہا ہوں۔ عنایت ہو، خاک شفا تراب تھی، واہ واہ، کیسے بنی یہ پھر شفا؟ واہ آئی ندا خدا کی پھر، میرا کرم حسین ہے۔ واہ 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 واہ، قبلہ آخری شعر ہے۔ بسم اللہ، نجات کی حشر میں بھی واہ کہ کاشف اب فکر نہیں، واہ، نجات کی حشر میں بھی کہ کاشف اب فکر نہیں، واہ میری نجات کے لیے میرا بھرم حسین ہے۔ واہ واہ واہ، قبلہ آخر میں ماتم کے حوالے سے ایک شعر ہے، بسم اللہ، بسم وہ اللہ، پیغام ہے، چاہوں گا آپ کی اجازت سے عنایت ہو، بسم اللہ، بیان کروں میں۔ بسم اللہ، ہاں ہم احتجاج کرتے ہیں واہ واہ قتل حسین پر، واہ ہاں ہم احتجاج کرتے ہیں واہ واہ قتل حسین پر، واہ، جو شامل نہیں تو قتل میں کر ماتم حسین۔ واہ 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 قبلہ واہ آخر واہ، میں ماشاء اللہ، بسم اللہ، جن دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، مولا فیصل پاک ان کی تمام نیک جائز حاجات اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائیں، الہی آمین، اور میں آپ کا بہت ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میری آواز کربلا میں بادشاہ امام حسین کے حرم میں گونجے، اس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں، مولا آپ کو اور سلامت رکھے، بہت بہت نوازش، شکریہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں عبادت میں شریک فرمایا اور ثواب میں اضافے کا سبب بنے۔ مولا آپ پر رحمت برکتیں نازل رکھیں، اور اسی طریقے سے ذکر اہل بیت علیہ السلام لکھتے رہیں اور مودت کا پیغام دنیا میں عام کرتے رہیں۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ جب جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں، ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہ السلام سے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہ السلام سید کاشف رضا زیدی صاحب لاہور پاکستان سے۔ خداوند متعال پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ان ایام کے اندر بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ مخصوصی ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ محرم، سفر اور ابتدائی 8 دن ربیع الاول کے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے طور پر پہلے تو 2 مہینے محرم اور سفر یعنی 2 مہینے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی مناسبت سے منائے جاتے ہیں، پھر آ جاتی ہے عزاداری 28 سفر کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی۔ پھر ایران کے اندر ہمارے ہاں تو 17 سفر یا 23 ذی القعدہ کو امام رضا علیہ السلام کی شہادت منائی جاتی ہے، لیکن ایران کے اندر آخر سفر کے اندر امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ منائی جاتی ہے، اس مناسبت سے ہو جاتی ہے۔ پھر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے دروازے پر آگ لگانے کے لیے جو حملہ کیا گیا اس کی مناسبت سے عزاداری ہوتی ہے۔ پھر جناب محسن علیہ السلام، محسن بن فاطمہ سلام اللہ علیہ، محسن بن امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے عزاداری ہو جاتی ہے۔ پھر لوٹا ہوا قافلہ جب شام سے دوبارہ مدینے میں پہنچا اس کی مناسبت سے عزاداری ہو جاتی ہے۔ پھر 8 ربیع الاول کو
जनाब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासबत से अज़ादारी की जाती है। लिहाजा इसी मुनासबत से अव्वल मुहर्रम से लेकर 8 रबीउल अव्वल तक अक्सर मकामात पर, अक्सर जगहों पर अज़ादारी की जाती है। लिहाजा इन्हीं अज़ादारियों को बरकरार रखने के लिए हम कोशां रहेंगे, रहते हैं और रहना चाहिए, क्योंकि अज़ादारी में हमारी बका है। हम मज़लूम की मज़लूमियत को बयान करते हैं ताकि मज़लूम की मज़लूमियत, एक तो ये कि हमारी ज़बान हक़ गो रहे, इसलिए भी बयान करते हैं, और इसलिए भी बयान करते हैं कि दुश्मन अहले बैत लोगों के सामने वाज़ेह रहे। और तीसरा ये कि हम अपनी नस्लों में इस ज़िक्र को जारी व सारी रखना चाहते हैं, इसलिए भी करते हैं। और ये कि ये हक़ है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उनकी आले पाक का अजर रिसालत है कि हम दुश्मनान अहले बैत अलैहिस्सलाम की मौरफ़ी करते रहें, ताकि लोग हक़ और बातिल के दरमियान तमीज़ कर सकें, उनको पहचान सकें और हक़ को हक़ समझ के उस पर अमल करते रहें, उसकी इत्तबा करते रहें, पैरवी करते रहें, और नाहक़ को नाहक़ मानते हुए, समझते हुए उस पर लानत करते रहें, उससे दूरी इख्तियार करते रहें, परहेज़ करते रहें, अपने आप को बचाते रहें। लिहाजा हक़ और नाहक़ की पहचान ज़रूरी है। हक़ और नाहक़ एक साथ नहीं हो सकते, या तो चीज़ हक़ है या नाहक़ है। अगर कोई कहे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक़ पर थे तो लाजिम है कि यजीद पर लानत की जाए। अगर कोई समझता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक़ पर थे तो इब्ने ज़ियाद पर तबर्रा करना वाजिब हो जाता है। और अगर कोई समझता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक़ पर थे तो उमर साद के ऊपर लानत करना औजबुल वाजिबात में से हो जाता है। अगर कोई समझता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक़ पर थे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ आने वाले शिमर खोली और इस किस्म के जितने भी मलाइन थे उन सब पे लानत करना वाजिब हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक शख्स को रहमत भी समझें और उसके मुखालिफिन को भी रज़ी अल्लाह या रहमतुल्लाह कहते रहें। जो शख्स दुश्मन अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अपने दिल के अंदर रखता है, जन्नत की बू तो कुजा, जन्नत में दाखिला तो कुजा, जन्नत की बू भी नहीं सूंघ सकेगा, क्योंकि अजर रिसालत यही है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की मवद्दत को आम किया जाए और अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मनों से इज्तिनाब किया जाए। दुश्मन और दोस्त एक साथ एक मकाम नहीं रख सकते। लिहाजा हमें दुश्मनी और दोस्ती का मयार मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम को बनाना है। छोटे मोटे तनाज़ात को दुश्मनी नहीं समझना चाहिए, दुश्मनी बनाना भी नहीं चाहिए। ये अदावत हस्बी और नस्बी नहीं है। हमें अदावत हस्बी और नस्बी उसको बनाना चाहिए जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से अदावत हो। हाँ, हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम की बताई हुई सीरत पे ख़ुद भी अमल करना चाहिए और दूसरों को भी उस पर अमल करने की तरफ तरगीब और तमायुल देना चाहिए। इस तरीके से हमारे लिए नजात की राहें आसान हो जाती हैं, क्योंकि इंसान जब नेकी करता है तो नेकी की राहें भी तलाश करता है। इसी को मग़फ़िरत व नजात का ज़रिया कहा जाता है। लिहाजा हम सब अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते थे और शुक्र अदा करते रहेंगे कि अल्लाह ताला ने हम पर यह रहमत नाजिल की कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं। और अहले बैत अलैहिस्सलाम की चाहत हमारे लिए एक बहुत अनमोल ख़जाना है, और इसके लिए हम हर हाल में कोशां रहेंगे कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत व मवद्दत हमारी नस्लों में जारी व सारी रहे, और उसके लिए दुआ भी करना चाहिए। और मसाइब के बहुत बड़े बड़े बाब खुले इस मुहर्रम के अंदर। कहीं पर मोमिनीन को शहीद किया गया, कहीं पर बम फोड़े गए, लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र ना ख़त्म होगा, ना होना है, ना हो सकता है। करबो बला से बेशतर बस्था शराब रेत पर, करबो बला से बेशतर बस्था शराब रेत पर, असगर ने ला के रख दिया कौसर का आब रेत पर। तुमको तो नींद आ गई खाके शिफा पे सो गए, तुमको तो नींद आ गई खाके शिफा पे सो गए। रोती रही है रात भर तन्हा रुबाब रेत पर, बाजू कटा के जिस घड़ी गाजी ने जीन छोड़ दी, बाजू कटा के जिस घड़ी गाजी ने जीन छोड़ दी। लगता था जैसे गिर पड़ा है बू तुराब रेत पर। फासला
کرنا ہے کیونکہ ہمیں آگے دوسرے پروگرام کا حصہ شروع کرنا ہے. جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں ہر جمعرات کو ہم بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا دسترخوان اور اس کے اوپر مصائب پڑھتے ہیں. آئیے مل کر اس کو انجام دیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. Say